السلام علیکم دوستوں، میری تمنا ہے حکمت چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی اہم ہے اور یہ تاریخ طب میں تدوین طب کے بارے میں ہے۔ ہم کچھ قدیم طب کے بارے میں مثالیں اور علاج اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو دوستو، آپ کچھ معلومات تو یونانی طب بات جانتے بھی ہوں گے۔ پھر جب وہ ناپید ہونی شروع ہو گئی تو اسلام طلوع ہونے کے بعد عرب نے اس چیز پر خصوصی توجہ دی۔ پھر بہت بہترین اور بلند پائے کے طبیب پیدا ہوئے اور یہ حکمت مزید پروان چڑھی اور بالکل اور اچھے طریقے سے مزید بہتر قوانین کے ساتھ سامنے آئی۔ تو دوستو، تدوین طب اس بارے میں آج ہم بیان کریں گے۔ مختلف امراض اور عوارض، اس کا جو علاج معالجہ، اس میں وقتاً فوقتاً مسافت جو بھی مصادفات اتفاقات جو پیدا ہوئے ہیں، ہر بندے کے ساتھ مختلف واقعات ہوئے جہاں سے اس نے رہنمائی حاصل کی۔ کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ کچھ واقعہ ہوا، اس نے اسے سیکھا، پھر اس کو اپلیکیشن دی، پھر وہ آگے چلتا رہا۔ تو طب کی تدوین میں اس قسم کے جو بھی واقعات ہوئے وہ بکثرت ہے۔ اب یونان کی بات کریں تو یونان میں جو اطباء ہوتے ہیں، قدیم اطباء، ان میں افلاطون خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ دوستو، اس کے کلائی میں ایک بار ورم گرم مسئلہ پیدا ہوا، اس کے تکلیف ہوئی۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ گیا دریا کی طرف۔ اب اس کو شدت بہت زیادہ ہو گئی تھی، شدت سے مجبور تھا، کیا کرے، لاچار۔ لیکن وہ اب دریا کی طرف گیا تو وہاں پر ایک پودا ہے، سدا بہار، اس کے اوپر اپنا بازو رکھ دیا۔ بازو رکھا، کچھ دیر پڑا رہا، جس اس کو کچھ افاقہ ہوا۔ اب اس ساری کہانی میں اس نے محسوس کیا کچھ تو ہوا ہے۔ اس کے پتے یقیناً محلل اور مسکن علام ہے،
یعنی یہ کچھ نہ کچھ فائدہ دے رہے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ان چیزوں کو، اس کے پتوں کو پیسا اور اس کے بعد ضماد کیا، پیسٹ کیا، لگایا۔ جب لگایا کچھ دیر بعد اس کو محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ پھر یہیں سے جب وہ صحت مند ہو گیا، صحت مند ہونے کے بعد اس نے پھر اس کو باقاعدہ ٹیم میں شامل کیا، اپنے نسخوں میں شامل کیا، اور اس کا لیپ مشہور ہو گیا۔ یہ بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرا، بصرہ کے ایک شخص استسقاء میں اس کو پریشانی ہوئی۔ اب اس نے علاج تو کروایا لیکن بے سود۔ اب اس نے کیا کیا، دوا، پرہیز، یہ بھی ختم، یہ بھی ختم۔ سب کچھ کھانے لگا، کچھ نہیں چھوڑا، جو ہے اناپ شناپ سب اس طرح کے وہ کھاتا کھاتا ٹڈیاں۔ وہ بھی کھا گیا۔ اب جب اس نے کھایا تو اس کو اسہال شروع ہو گئے۔ 3 دن تک چلتا رہا کام، پانی خارج ہوتا رہا۔ اس کے بعد مرض زائل۔ تو یہ ایک انوکھی چیز ہی آ گئی۔ جب اس پہ تحقیق ہوئی، تحقیق کرنی شروع کی کہ جس جگہ سے ٹڈیاں پکڑی گئی تھی مازریون پایا جاتا اس میں، پھر انہوں نے فوراً خیال کیا تحقیق دانوں نے کہ یہ چیز استسقاء کے لیے مفید ہے۔ اور یہ تجربہ بھی صحیح ہوا ہے، یہ دوا اس مرض کا علاج ثابت ہو گئی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن کی وجہ سے امراض کی ادویت اور علاج مل گیا۔ اب چائے کے پتے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حنین بن اسحاق طبیب، وہ بیان کرتا ہے، خاقان چین اپنے ایک بندے کو نا، جو اس کا تھا، اس کو شہر بدر کریے۔ اب وہ کیا کرتا، جنگل میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب اس کو وہاں بھوک لگی، کمزوری ہوئی۔ اب جنگل تو کوئی شہر تو نہیں ہے، وہ کھاتا رہے، جڑی بوٹیاں کھا سکتا ہے، پتے کھا سکتا ہے، جو اس میں لگا استعمال کیا۔ اب اس کا کچھ پتے لگے ہوئے تھے، اس نے ان پتوں کو توڑ کر کھانا شروع کیا۔ جب کچھ وقت گزرا نا دن کا، اس نے قوت محسوس کی، جس میں کوئی انرجی آئی ہے۔ اب انہیں پھر کھانی شروع کی۔ جب وہ اس نے کھانی شروع کی، پھر اس نے اپنی یہ بات اپنے سردار تک پہنچائی، تو اس نے پھر حکم دیا، خاص طبیب بھیجے کہ یہ جو اس نے چیز پتے کھائے ہیں کچھ، اس کو خواص معلوم کریں۔ یہ اس نے یہ کام کیا کرتے ہیں، اس کے کام افعال کیا ہیں۔ اور اس طرح چائے کا رواج ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سانپ، کچھ چیزیں انوکھی ہیں
اندروماخس کا بھائی اندروماخس، اس کا جو بھائی ہوتا ہے بلونیوس، سفر میں رہتا تھا۔ ایک دن سفر کے دوران وہ درخت کے نیچے سو گیا، ایک سانپ نے اسے کاٹ لیا، شدید تکلیف غور میں مبتلا ہوئی، اس کی حالت بے ہوشی کے قریب ہو گئی۔ تو اس کے ساتھ کو پیاس محسوس ہوئی، اس نے ایک ساتھ دیکھا کہ بھی ساتھ گڑا ہے، اس نے وہ جیسا بھی پانی پی لیا۔ اب اس کو یہ نہیں پتا اچھا برا، بس جو بھی اس کو پتا بھی مرتے کیا نہ کرتے وہ اس نے کیا، لیکن اس نے محسوس کیا کچھ دیر بعد اس کی تکلیف رفع ہو رہی ہے۔ اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی پانی کیسے ابحیات بن گیا، چنانچہ اس نے لکڑی کی مدد سے اس کو ہلانا شروع کیا۔ پتہ لگے دو سانپ ایک دوسرے کے اندر مکس ہوئے پڑے ہیں، وہ سڑ گئے، گل گئے، ختم ہو گئے ہیں اس کو۔ تو اس نے پھر محسوس کیا کہ سانپ کے زہر کے لیے تریاک سانپ کا گوشت بن گیا۔ اب اسی طرح سے جو سماک ہے یہ بھی ایسے پتہ کہ کیسے پتہ لگا اس کا کہ دستوں کے ایک مریض کی غذا میں سماک غلطی سے سماک زیادہ پڑ گیا، تو غذا کے کھانے کے بعد سال بند ہو گئی۔ اس طرح اتباع کو معلوم ہوا کہ سماک قابض ہے۔ اب حقنا یہ جالینیوس اس نے بتایا، اور مثال کس کی دی؟ بگلے کی۔ گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے، جب وہ گوشت بگلا زیادہ کھاتا ہے تو اس سے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنی چونچ میں نمکین پانی بھر کر حقنا کیا کرتا ہے، اسی کو دیکھ کر حقنے کا رواج ہوا۔ اب موفق الدین عیون الانبا میں لکھتا ہے کہ جب موسم سرما میں زمین کے اندر جو سانپ ہوتا ہے بے ہوش رہتا ہے، اکثر اس کی نظر کم ہو جاتی ہے۔ جب وہ موسم گرما میں نکلتا ہے تو اکثر بادیان کے پودے سے آنکھیں رگڑتا ہے، چنانچہ بعض اتباع نے بادیان کو مکوی بصر کہا ہے۔ اسی طرح دھوپ میں زیادہ دیر چلنے کی وجہ کوئی انسان درد سر میں مبتلا ہوا ہوگا اور اسے بے اختیار سایہ دار جگہ میں بیٹھنے سے آرام محسوس کیا ہوگا، اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سرد ہوا اور سرد پانی کا استعمال اس کے لیے مفید ہے۔ پھر اسی طرح کسی دن وہ سرد ہوا کی وجہ سے نزلہ زکام میں مبتلا ہوا ہوگا اور گرم کپڑوں کا اوڑھنے اور گرم چیزوں سے سب فرق محسوس ہوا ہوگا، افاقہ ہوا ہوگا۔ تو دوستوں، علم و فنون کی تاریخ جس قدر دلچسپ اور سبق آموز ہے اسی قدر دقت طلب بھی ہے، یعنی کہ کسی قدیم علم کی ترتیب و تدوین کی تاریخ معلوم کرنا بھی آسان نہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہو ہی جاتا ہے اور ہو جائے گا جو میں نے کچھ بیان کیا ہے۔ اس مفید موضوع سے متعلق تاریخ قدیم میں بہت کم مواد موجود ہے، جتنا بتایا اس نے لکھ دیا، ہمارے تک پہنچ گیا۔ اب دیگر علوم کی طرح علم طب کی ابتدا بھی توہم آمیز معلومات سے ہوئی، تو جو یہ طب اور توہمات ہیں یہ ہمارے جو اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہم بتائیں گے، اس پر بات کریں گے۔ تو ہمارا آج کا جو لیکچر تھا وہ ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور ہمارا چینل میری تمنا اس کو لائک کریں، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوسروں کے پاس شیئر بھی کریں، یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔